اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا بحث کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے امہ میں بہت سی بحثیں ہیں جو ہوتی ہیں اور تواتر سے ہوتی ہیں، اور ان پر بات ہوتی رہنی چاہیے۔ یہی مقصد ہے جس کی وجہ سے حرف حق کا یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ کل یعنی گزشتہ نشست میں جو گفتگو جہاں پر رکی تھی وہیں سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور گفتگو ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بشر ہیں یا نور ہیں؟ جی حنیف قریشی صاحب، اب مزید آگے آپ نے ایک بات کو بڑھایا، ہم اس کی طرف ہم آتے مفتی ہیں۔ صاحب اگر اس میں ہو تھوڑی سی، اگر اس میں ہو کہ کلی طور پر نور بھی ہیں، کلی طور پر نور بھی ہیں، تو اس پہ اشکال ہوگا۔ علمی طور پر اگر بشریت کا انکار ہو جائے اس میں تو پھر بشریت کا انکار، نہیں، آپ اس میں مطلب آپ نبی علیہ وضاحت السلام کر کو دیں نور اپنے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ علم کے لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے نور ہے، میں نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا۔ صفات کے حوالے ٹھیک سے ہے، ان کا حق ہے۔ یہ استعاری اعتبار سے کہہ سکتے جو ہیں۔ آپ نے سوال کیا جی میں ذرا بات کروں۔ کریں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جی ہم ان کو نور علم مانتے ہیں، نور ہدایت مانتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ تکلف ہے، کیونکہ قرآن نے مطلقاً نور فرمایا ہے، قد جاءکم من اللہ نور۔ اب آپ، میں نے جو پہلے اپنے بنیادی طور پر جب دلیل دی تھی تو میں نے کہا تھا کہ دو چیزیں ہیں، یعنی اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، وہ تو آپ بھی نور ہیں، یہ بھی نور ہیں، میں بھی نور ہوں، کیونکہ میں دین سے کہا رہا ہوں تو میں اس جیت میں اتنا تو نور ہوں۔ واہ، کیا آپ کی جو باتیں رسول اللہ کے دین کی نکل رہی ہیں یہ بھی نور ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ تو اب اس میں فرق کیا ہوا؟ وہ تو ایک کوئی بھی ہادی ہے، کوئی بھی مادی ہے، وہ نور ہے۔ بے شک رسول اللہ کو جو اتنی خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اناؤنسمنٹ کر رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کی نورانیت تمام نورانیتوں سے جدا ہے۔ اب ہمارا دعویٰ سنیں، جس طرح رسول اللہ کی بشریت تمام کائنات کی بشریت میں سب سے وراء الورا ہے، اسی طرح رسول اللہ کی نورانیت یعنی آپ کی لطافت یہ تمام کائنات کی لطافتوں میں، اللہ کی مخلوق میں، حتیٰ کہ ملائکہ کی نورانیت، ملائکہ کی لطافت سے بھی رسول اللہ کی لطافت زیادہ ہے۔ میں یہاں پر ایک نقطہ اور اس بات کو میں مکمل کر لوں۔ اب یہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے نور بنایا، پھر اللہ کے نبی کی ایسی احادیث جیسے میں نے عرض کیا، اور یہ تمام مکاتب فکر کے ہاں یہ واضح طور پر موجود ہیں، سلفی حضرات موجود ہیں، ابن عبدالوہاب نجدی صاحب کی کتاب میں موجود ہیں، باقی موجود ہیں۔ حضور اندھیرے کمرے میں جا رہے ہیں، روشنی ہو رہی ہے، حضور مسکرا رہے ہیں، نور نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو ہر طرف نور ہی نور پھیل رہا ہے۔ معجزات بھی اور ہیں۔ پھر اللہ کے نبی کے صحابہ، میں یہ کچھ چیزیں ظاہر اتنی زیادہ زبانی یاد نہیں ہوتی، میں کوئی رسول اللہ کے 60-70 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں کہ جو اپنے اپنے کلام میں، اپنی اپنی گفتگو میں رسول اللہ کو نور ہدایت بھی کہہ رہے ہیں اور نور حسی بھی کہہ رہے ہیں۔ خود حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کی نعت لکھ رہے ہیں اور رسول اللہ کو سنا رہے ہیں، اور اس میں کہتے کیا ہیں کہ انت لما ولدت اشرقت الارض، یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو زمین جو ہے نا وہ نور سے بھر گئی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے رسول اللہ کے دیگر صحابہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے نور کی چمک تو ایسی ہے کہ آپ اندھیرے میں آتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا وہ نور ہے کہ جس نے ہمیں جہالت اور کفر سے نکالا اور ہمیں ایمان کا نور دیا۔ یعنی دونوں قسم کے نور وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو انہی نبی علیہ السلام کے صحابہ اکابرین امت، ان روایات کو ہم نے لے کر ہم نے یہ اپنا عقیدہ رکھا کہ رسول اللہ نور ہے تو نور ہدایت بھی ہیں اور نور حسی بھی ہیں۔ تو ہمیں بالکل، میں نے پہلے آغاز میں کہہ دیا تھا کہ جو رسول اللہ کی بشریت کا انکار کرے وہ تو قرآن کے انکاروں نے لفظ حکم نہیں لگایا، میں نے حکم لگایا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو بات ختم۔ پھر اصل جس طرح انہوں نے کہا نا کہ یہاں تاثر یہ جاتا ہے کہ نبی کی نورانیت کا، بشریت کا انکار ہو، اسی طرح ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی کو صرف بشر نہ کہو،
क्योंकि ये भी उम्मत में एक तासुर मौजूद है कि नबी हम जैसा बशर है, जैसे लिखा गया कई लोगों की किताबों में कि नबी को बड़ाई है वो बड़े भाई की तरह होता है, नबी को बड़ाई है वो गांव के मलक चौधरी राजे की तरह। उसका रद्द करने के लिए ये चीजें बहसें छिड़ी हैं कि नहीं भाई नहीं, नबी बशर जरूर है लेकिन नबी नूरानी बशर है, नबी बेऐब बशर है, नबी अफजलुल बशर है, ये अकीदा है। मुझे एक जुमले सिर्फ एक जुमला, फिर उसके बाद मैं इधर जी। रहूं। अच्छा, वो चूंकि आप उधर जा रहे हैं हाँ। तो एक जुमला लेते हुए जाइए। जी जी बिल्कुल, अता मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि लफ्ज़ नूर मुतलक शक्ल में बयान हुआ है। जी अभी मुतलक जिक्र शक्ल किया में। आपने भी अच्छी जिक्र तरह किया गौर और- करें, अच्छी तरह गौर करें। अगर इससे मुराद नूर हिदायत, नूर इल्म, नूर मारिफत इस तरह से मुक़य्यद होता तो मुतलक शक्ल में बयान नहीं होना चाहिए, वरना लोग गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि वो खुद से नूर हिदायत और नूर इस तक पहुंचना मुश्किल है, उसका बयान कहीं होना चाहिए था। ठीक है। उस तरह का बयान नहीं है, मुतलक है। क़िबला, अच्छा, ये तो उसकी कुरान से हकीकत, अभी एक दलील आ रही है। एक जी। मिनट, उसकी हकीकत क्या है, किस तरह की नूरानियत, वो शायद मैं न पहुंच सकूं, क्या? वहां तक मैं न पहुंच सकूं। मैं इतना मालूम है कि वो नूर हैं, जुमला बस बड़ा हो खत्म गया बात। वैसे। अब बशर भी कुरान की रूह से हैं और जो- नूर भी कुरान जो की रूह बात से हैं। हुई मैं उसमें अपना नुक्ता नज़र से इजाफा करना चाहूँ। दो बातें यहाँ पहले आई कि जिस तरह आपने सवाल में कहा, रिवायत की तरफ इशारा हुआ कि बहुत पहले वो नूर पैदा किया गया, तो हम भी वजूद से पहले रूह अलस्तु बिरब्बिकुम कुरान मजीद में मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबकी रूहों को जमा पैदा किया और उससे मुखातब हुआ और पूछा गया, फिर वहाँ अलस्तु बिरब्बिकुम का वादा हुआ। तो उस तरह की रिवायतें भी देखें, हमारी बात जो बात समझने की है, ना नूर का इनकार है ना बशर का इनकार है। ऐसे नूर को साबित करना मुश्किल है जिससे बशरियत का इनकार हो जाए। करता ही ये बहुत नहीं तो हो भी नहीं लेकिन था तो ना। करता ही कोई नहीं। लेकिन हो जाए अगर तो फिर वो गलत है। आपके तो जहन में उन्होंने भी कहा- सवाल था ना कि ये लिबास बशरियत है या लिबास नूर है, ये चीज़ तो तय करनी है ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बशर हैं और फिर उसके बाद नूर है। अब वो नूर के कई मफहूम और माने हो सकते हैं, जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिराज भी कहा गया। मैंने आपको मिसाल दी। हमने हदीस से गुफ्तगू मैंने- की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया गया। तो देखिए, नूर खल्क हुआ जब- जिस वक्त जब इंसान की भी- तख्लीक भी नहीं हुई। जब भी कोई लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबियत में, लाजिम नहीं कि उसका लुग़वी माना हो, जिसकी मैंने इशारा आपको किया कि सिराज भी हुजूर के लिए कुरान में आया, लेकिन सिराज को लुग़वी मानों में तो हम में से कोई भी नहीं मुराद लेता। यहाँ पे कौन कहता है कि हुजूर चांद थे और ये सितारे वाले चांद थे? कौन कहता है? आप कहते हैं? रोशन मुफ्ती साहब भी नहीं कहते। तो वहाँ भी मजाज मुराद ले रहे हैं ना। तो जब सिराज में हम नहीं, शायद सब मजाज नहीं, हकीकत की सिराज मुराद ले में लें। सिराज लेकिन में चांद के मानी में नहीं। नहीं, सिराज का माना है ना। सिराज का माना सिराज समझ के में हम अंदर गलती भी जब कर हम रहे हैं। मजाज की तरफ जा रहे हैं, तो नूर के अंदर भी अगर कोई मजाज की तरफ जा रहा है, लफ्ज़ी मुराद नहीं ले रहा। और मैंने कहा आपको कि लफ्ज़ी लुग़वी माना मुराद लेने में हुजूर की निस्बत आली नहीं होगी, नीचे आएगी। अगर वो हिस्सी या कोई चीज़ नूर हो जाएंगे तो वो मखलूक का नूर होंगे। मेरी बात सुनिएगा। जी, जी। और ये कुरान का फैसला है कि मखलूक हर चीज़ में चाहे नूर ही क्यों ना हो, वो बशर से नीचे है, ऊपर नहीं है। ठीक। अबू बकर साहब, एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। जी अबू बकर साहब, यहाँ इस मैं बात क्या को थोड़ा समझने की ज़रा ज़रूरत है। थोड़ा मैं सा इस अगर बात इजाज़त को हो। मैं बात उसके बाद आप आ जाएं, एक लफ्ज़ में कह दूं। ये बात भाई ये कहा जाए कि नबी अलैहिस्सलाम को मलाइका ने सजदा किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, तो ये ज़हन में रहे कि हम मुतलकन नूरानियत की बात नहीं कर रहे हैं, हम- बशर को बुनियाद माने आप, फिर नूर हम पर माने। नबी की नूरानियत की बात कर रहे हैं। आप जो क्यास कर रहे हैं वो नहीं क्यास मैं फारिग है, वो आपके इस ऊपर तरह नहीं, से- आपको मैं बताना ये चाह रहा था मेरी बात कि अगर आप- आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि नूर बशर के लिबास में है जी, या बशर- बशर अब नूर देखिए, के लिबास, जैसे दोनों चीज़ों में हनीफ ज़मीन साहब आसमान फरमा का रहे फर्क हैं, है। किसी कि एक चीज़ को नबी की हकीकतन तय करना नूरानियत है। की बात है। मेरी वज़ीरी मैं साहब इसी फरमा हवाले रहे से हैं। एक चीज अर्ज कर दूं मुफ्ती जी। साहब, आपकी भी बुजुर्गों की किताबों में मौजूद है, थोड़ा सा हमारा उधर मामला अलग मैंने आएगा। इनकार नहीं किया है। ठीक है,
آپ کے بھی موجود ہے، ہمارے بھی موجود میں ہے. نے اس کا مصنف انکار ابن نہیں کیا. شیبہ کے اندر جو روایت ہے، یا جابرو ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل نور الاشیاء نور نبی کا من نوری. مسعود رضا صاحب میں نے اس کا انکار نہیں کیا، میں نے اس مفتی کی صاحب وضاحت ماننے اگر کی اجازت کیا. تو ایک صرف میری یہ بات اگر پوری ہو گئی، نہیں، پھر آپ اس کا آپ تفصیل سے پھر جواب جو دیں. تینوں کا موقف ایک ہوا، اور پھر اس کا مطلب یہ جو تینوں کا آپ کا ٹائم ملے وہ سارا مجھے ایک اکیلے کو تینوں کا ملنا چاہیے. موقف ایک نہیں جب ہوا نا. آپ نہیں موقف حنیف آپ قریشی صاحب فرما رہے ہیں کہ نبی کے نور کی بات کر رہے ہیں، وزیری صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ مطلق نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. اچھا، قبلہ فرما رہے ہیں کہ بشر ہیں اور نور کو ہم لغوی معنوں میں نہیں لیں گے، اصطلاحی معنوں میں. بالکل ایسے. انصاروں کی کلیئر ہے کہ رسول اللہ نورانی بشر ہیں. آپ مانتے ہیں بشر ہیں اور ساتھ میں نور ہے. نور ہیں. ہم کہتے ہیں رسول اللہ نورانی بشر ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے ہمارے کہ کہنے سے بشر بات آپ نہیں بھی ہے ہیں، نا، میں بھی قرآن وہ اور سارے حدیث ہیں. کا کہہ رہے ہیں. دیکھیے لیکن بات رسول اللہ کی میں یہ ہم کیا کریں گے کہ بالکل. بسم اللہ کے نبی فرماتے میں ہیں. یہی کہہ رہا ہوں نا، میری حدیث کیا سنیں کہے گی؟ کہ مولانا آپ بھی جواب دے دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیے کہ آپ کے لیے نبوت کب سے ثابت ہے؟ ٹھیک ہے، متا وجبت لکن نبوہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا کہ وہ آدم و بین الروح والجسد وفی روایت اخرى کنتو خاتم النبیین. میں اس وقت خاتم النبیین تھا کہ جب ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی. آدم. اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ حدیث، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث مستدل ہے اہل سنت کے بہت سارے عقائد کا، اجازت ہے تو یہ کہاں جائے گی؟ اس سے نور پر استدلال اس نور پہ کہ وہ نور ہو اور لباس بشریت میں یہ نہیں ہو سکتا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ کیا تھے کہ جن کو نورانیت دی گئی، نہ سمجھ جس طرح جن حضور کو صلی اللہ نبوت علیہ دی گئی وسلم وہ کیا تھے؟ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر من مثلکم لفظ ہے قرآن مجید میں، ہماری طرح اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ نے بڑی اچھی تعبیر کی کہ حقیقت بشر میں ہماری طرح ہے مگر خصوصیات میں کوئی نہیں پہنچ سکتا. مگر سوال تو یہ ہے کہ جب حقیقت بشر ہے، جب حقیقت بشر ہے، آپ کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ بشر الگ ہے، نور الگ ہے. نہیں، جو ابھی گفتگو اجتماعی ضدین تو نہیں ہو سکتا. حدیث بیان فرمائی، اجتماعی ضدین کیسے ہو جائے؟ ہے ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم. آپ بتائیے اجتماعی ضدین کیسے ہو؟ میرا خیال ہے جب اپنی اپنی بات کریں گے نا تو بات کٹے گی نہیں. یہ ہر بندہ اپنی بات کرے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، نہ سننے والوں کو سمجھ میں آئے گی، نہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا تطرونی، کہ مجھے حد سے مت بڑھانا، کما اطرت النصارى عیسیٰ بن مریم، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو حد سے بڑھایا. عیسیٰ بن مریم کو کیا کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اتنا چڑھایا کہ اللہ کے 3 خدا ہیں. تو کہا مجھے حد سے مت چڑھانا. اللہ کے قرآن کی آیتیں آپ نے پڑھی، مدعا یہ ہے کہ پہلے اللہ کے رسول بشر ہیں. اس بات کو سمجھیے. اب سمجھ کیوں نہیں رہے؟ جب قرآن نص قطعی فرما رہا ہے، پہلے آپ میری بات پوری ہونے دے پھر کاٹیے گا. پہلے اللہ کے رسول بشر ہیں، با اعتبار علم، با اعتبار معرفت. کون انکار کرتا ہے؟ پورا علم نور ہے، پوری دعوت نور پر مبنی ہے. جو بات میری بات کاٹ کے وزیری صاحب نے کی تھی، جو حدیث کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ سب سے پہلے نور، میں نے کہا کہ اس میں اس کی سند میں کلام ہے، اور واقعتاً میں جی سند میں کلام بھی ہے، ان کا موقف ہے، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کی روحوں کو پیدا کیا. آپ کیا کہیں گے؟ قرآن پڑھیں نا، سب کی روحوں کو پیدا کیا. میری مفتی صاحب کی قیامت تک آنے والوں کی سوال کیا، الستو بربکم. اب اس سے آپ کیا؟ اور اللہ تھا تمام نبیوں کی روحوں کو پیدا کیا، تمام نبیوں سے اللہ کے رسول کی نبوت کا وعدہ لیا. تو یہ چیزیں ہیں، لیکن اس سے آپ نور کیسے ثابت کریں گے؟ کس طرح سے؟ اور نور کا انکار نہیں کر رہے با اعتبار علم، با اعتبار معرفت. آپ سمجھیے، جب ہم کہیں گے نور اور بشر ہیں، اس کا مطلب آپ نے بشر کو نیچے کر دیا، نور کو بڑھا دیا. ہم کہتے ہیں مطلب اس کا نہیں، واقعی ہے. اور لوگ آپ مطلب مفتی صاحب، میں نہیں مطلب لے رہا ہوں، دنیا لے رہی ہے. اور آپ جتنے حضرات ہیں، علامہ صاحب واضح کرو، جتنے حضرات ہیں آپ پوچھیں، ہمارے بریلوی حضرات سے، ہمارے بھائی ہیں، پوچھیں ان سے، وہ کہیں گے اللہ کے رسول بشر ہیں ہی نہیں ہے.
یہ تو دیوبندی یہ نہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کی آپ دیکھیں، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، علماء کی بات کریں، ہم عامت الناس کو بھی سمجھائیں گے نا، ہم نہیں سمجھائیں گے تو کون کو چھوڑیں؟ کیسے چھوڑیں؟ آپ چھوڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ اب قرآن کریم کی دنیا ہی تو سن رہی ہے، اسی کا تو بندوبست۔ یہ پیغام تو ہم سب کی طرف سے چلا گیا، اور سب سے پہلے بہت ہی زبردست الفاظ میں آپ نے ہی پیغام دے دیا، سخت ترین الفاظ میں آپ نے پیغام دے دیا کہ بشر ختم ہو ختم ہو۔ اب آپ کہہ رہے ہیں میری جو بات چل رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، مطلقاً بشر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے والد آپ کے سامنے، آپ بازار میں جا رہے ہیں، آپ کے بچے ہو رہے ہیں، آپ کی شادیاں ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کسی نورانی جو نورانیت ہو اس میں ثابت کر سکتے ہیں آپ کہ ان کے بچے ہوں، ان سے ثابت کر سکتے ہیں کہ ان کے والد ہوں، اس میں تو کلام ہی نہیں ہے، ثابت اس میں تو کلام ہی نہیں ہے، بشر تو اس وقت ہی ہو رہی ہے، اس حدیث کی تناظر میں ہو رہی ہے، یہاں بیان فرمائی گئی۔ ایک تعبیر کا فرق ہے، زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے ایک چیز پہ آپ سے وضاحت چاہیے کہ آپ نے کہا نوری بشر ہے، نورانی بشر، نوری بشر کا لفظ آپ نے استعمال کیا، نورانی بشر لفظ بولا، نورانی بشر، میں نے نوری سنا، نورانی بشر، تو نورانی ہونے میں ان کا بھی کوئی نہیں، اس سے فرق پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے۔ مفتی صاحب اب میرے خیال 2 منٹ مجھے دے دیں۔ کوئی صاحب یہاں پر ہمیں رکنا ہوگا اور ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک۔ جی حنیف قریشی صاحب، میرے خیال میں بات پوری گفتگو پہلے تسلیم کر کے مولانا نے آخر میں آ کر اس کو بالکل الٹ دیا، یعنی نہیں الٹا نہیں ہے، اس کو میں الٹ نے دیا۔ مانا ہے، تسلیم کیا، الٹا نہیں ہے۔ بات یہ تکلف ابھی بھی مان رہا ہوں مولانا میں، کیوں کر رہے ہیں آپ کے، اچھا سر آپ جی فرمائیں فرمائیں۔ آپ یہ تکلف کیوں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو نور علم بنایا، نور معرفت بنایا؟ تو بھائی آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو نور بنایا؟ ختم۔ وہ بشر ہیں، ان کی ایک شان بشریت ہے، ان کی ایک شان نورانیت ہے، کیوں نہیں مانتے آپ؟ کھل ڈل کر کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کا سوال ان سے، لیکن جواب میں دینا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت۔ جی میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ یہ دونوں لفظ قرآن مجید میں ہیں، کسی ایک کو ہم اس طور پر تسلیم نہیں کر سکتے کہ دوسرے کی نفی ہو جائے۔ یہ بات اچھی ہے، ہم یہ سمجھتے اس میں کوئی اعتراض نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں اگر نور کا معنی نور ہدایت نہ کریں اور نوری مراد لیں، جیسے کہ فرشتے ہیں، پھر بشریت کا انکار لازم ہے، کیونکہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یا رات ہوگی یا دن ہوگا، الگ الگ چیزیں ہیں، ضدین الگ الگ چیزیں۔ اسی لیے جب آپ نے بشر مان لیا، ہم سب نے تو مان لیا نا بشر، تو نور کو اس طور پہ آپ مانیں، انکار نہیں ہے کہ بشریت کا انکار نہ ہو۔ بشریت کا بھی انکار نہیں ہے اور نور کا بھی انکار نہیں اچھا ہے، میں وہ اس طور پہ نہیں ہے، میں اس پہ دلیل دے رہا ہوں۔ جی جی حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نور ہے، بے شک نور ہے مولانا۔ اچھا ہم رسول اللہ کو جن سے بشریت سے نہیں نکالتے، بس یہ بات ہی ختم ٹھیک ہے؟ جب آپ ماشاءاللہ منطق آپ نے بھی پڑھی ہوئی ہے، سارا ایک عقل کے ساری چیزیں آئی ہیں، جب آپ نے رسول اللہ کو ایک بشر جنس مان لیا، بس صحیح تو اب باقی تمام اجناس جو اس کے مقابل ہیں، حضور بشر ہیں فرشتہ نہیں، حضور بشر ہیں جن نہیں، حضور بشر ہیں کوئی اور مخلوق نہیں۔ آپ جس انداز سے اس بات کو ہائلائٹ فرما رہے ہیں کہ نورانیت ماننے سے بشریت کا انکار آتا ہے، میں آپ کی اس فکر سے جسے کہتے ہیں سہمت نہیں ہوں۔ بالکل ٹھیک، وہ اس طرح سے، وہ آپ کا حق ہے، وہ اس طرح سے کہ ان دونوں کے درمیان تضاد حقیقی نہیں ہے، یہی نہیں۔ جس طرح سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، وہ ہیں نور ہیں، قرآن کہتا ہے بشرن سویہ، ہم نے ان کو مکمل بشر بنا کر بھیجا، مکمل بشری صورت میں بنا کر بھیجا۔ جبریل نور ہے، تو جب وہ انسانی شکل میں، انسانی لباس میں، انسانی صورت میں آیا، کیا اتنی دیر اس سے بشریت ختم ہو گئی؟ نورانیت ختم ہو گئی؟ اگر وہ نور بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بشریت کا ایک صورت، چونکہ فرشتہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنی شکلیں تبدیل کر لیتا ہے، تو وہ اگر اس انداز سے آئے تو پتہ چلا نورانیت اور بشریت میں تضاد حقیقی نہیں ہے، کیونکہ اگر تضاد حقیقی ہوتا
تو نورانیت اور بشریت اکٹھی نہ ہو سکتی. یہ تو ہے فرشتے کی نورانیت. ہم رسول اللہ کو فرشتہ نور نہیں مانتے. ہم حضور کی نورانیت جس طرح بشریت حضور کی بے مثال ہے, اسی طرح رسول اللہ کی نورانیت بے مثال ہے. اور وہ دو طرح کی ہے, نور ہدایت بھی ہیں, وہ بھی ان کی ذات میں ہے, اور جو احادیث کہاں جائیں گی وہ کہ وہ تشریف لا رہے ہیں تو روشنی ہو رہی ہے, وہ بول رہے ہیں تو نور نکل رہا ہے. چھوٹا سا مجھے سمجھنی ہے ایک بات, ایک چیز میں آپ کی بات سمجھنا چاہتا ہوں. جی میں ایک چیز سمجھنی ہے, ہم جب نور کی بات کرتے ہیں تو اس تصور کی بات کرتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ہے. تعبیر کا یہی فرق ہوتا ہے. آپ جب نور کی بات کر رہے ہیں تو اس تصور کی بات کر رہے ہیں جو آپ کے ذہن میں. میں اس نور کا انکار کرتا ہوں جو ماہیت کا نور ہے, جو بشریت سے حصی ہے, جس سے بشریت کا انکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا میں انکار کرتا ہوں. وہ بھی انکاری مگر وزیری صاحب نے فرمایا اچھی طرح غور کریں. اب میں اس مثال پہ آ گیا. اب وہ نور آپ ثابت کریں تو پھر بشریت کا انکار ہوگا. اس کے علاوہ جو نور ماننے میں آپ کے ساتھ ہوں, اس کے علاوہ جو نور ماننے میں آپ اچھی طرح غور کریں. میں نے دو باتیں کی تھی اپنی گزشتہ گفتگو میں. نمبر ایک, نور چونکہ ہم عالم مادہ میں رہتے ہیں, بالکل اس عالم مادہ میں رہنے کی وجہ سے مادی نور سے ہم آشنا ہیں. بالکل. ہم جب لفظ نور کہتے ہیں تو جیسے لائٹ, جیسے چاند, جیسے سورج, اس کی طرف ذہن جاتا ہے, جبکہ حقیقت نور اس سے بہت وسیع ہے. جب بہت وسیع ہے تو پیغمبر وہ وسیع معنی میں نور ہیں نہ, یہ ایک بات. دوسری بات, بشریت اور نور کو مقابلے میں کیوں لاتے ہو؟ یہ اصل جھگڑا ہے. مقابلے میں لاتے ہی کیوں ہو؟ یعنی وہ ایک ہی حقیقت ہے, وہی بنیادی سوال ہی غلط ہے کہ وہ بشر ہے یا نور ہے. یہ سوال غلط ہے, بالکل مقابلے میں لانا غلط ہے. وزیر صاحب یہاں ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو آگے بڑھے. ایک بار پھر خوش آمدید. تو وزیر صاحب آپ نے جیسے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے خلق کیا اور پھر اس نور کے مزید حصے کیے, جیسا آپ فرما رہے تھے. اچھی طرح توجہ فرمائیے. اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا یعنی پارٹ آف اللہ, یہ اللہ کا پارٹ ہے, یہ مشرکانہ بات ہے. اچھا, شرک ہے. میں وضاحت چاہ رہا تھا نا اس پر. یعنی یہ مشرکانہ بات ہے, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اللہ نے تمام کائنات کو خلق کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک پوری کائنات, عالم ملک, عالم ملکوت, جو کچھ بھی ہے وہ ارادہ خدا سے, مشیت خدا سے وجود میں آئی ہے. اس بنا پر یہ کائنات پوری کی پوری اثر خدا ہے. میں کبھی کبھی یہ مثال دیتا ہوں کہ مثلا فرض کر لیں فجر کے وقت اپنے رات کو پردے وردے ڈال کے کمرے میں سو گئے, اور صبح ایسے وقت میں آپ کی آنکھ کھلی کہ سورج کی کرنیں کمرے میں آئی تھیں, اور ان کرنوں کی وجہ سے روشنی تھی کمرے میں. ہم سب کہتے ہیں کہ کمرہ روشن ہے, کس سے؟ کرن سے. بات صحیح بھی ہے لیکن غلط بھی ہے. سورج سے روشن, ہاں, اصل روشنی سورج کی ہے, لیکن سورج کا اثر ہے کرن, خود اپنی ذات میں کچھ ہے بھی نہیں. سورج کا اثر, حضرت رسول اللہ اثر خدا ہے, اور اثر قریب ترین اثر, مؤثر ترین اثر, اور سب سے واضح ترین اثر حضرت رسول اللہ ہے. واہ واہ واہ. اس میں تھوڑا لفظ آگے بڑھا دوں پھر اس پہ ان سے. ہاں بالکل, کیونکہ پورا وقت دینا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے عام طور پر بعض کلمات عربی میں بھی پڑھے جاتے ہیں کہ ہوا نور من نور اللہ, تو اس سے تاثر یہ شاید دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا حصہ ہیں یا اللہ اسی لیے میں نے یہ سوال کیا کا ٹکڑا ہے. اللہ وہ ہے نہ جس کا کوئی جسم ہے, نہ اس کی کوئی جہت ہے, نہ اس کی کوئی حیت ہے, نہ اس کی کوئی کیفیت ہے. تو جب یہ تمام چیزیں نہیں ہیں, جب وہ مجسم نہیں ہے, تو پھر اس کا کوئی حصہ ہونا یہ ممکن نہیں. سوال یہ ہے کہ حضور کو نور اللہ کہتے کیوں ہیں آپ؟ یہ ایک عام سادہ سی بات ہے, جیسے سارے قائم دنیا میں گھر ہیں, لیکن ایک گھر ہے, یہ سارے اللہ کے ہیں, اللہ مالک ہے ان کا, لیکن ایک گھر کو آپ بیت اللہ کہتے ہیں, اللہ کا گھر. اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں اضافت تشریفی. یعنی
شرف اور مقام اور عظمت بیان کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے. جیسے آپ کی روح کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. آپ کی، ہم سب کی روح کا خالق اللہ ہے. بے شک. تو عیسیٰ روح اللہ کیوں ہیں؟ واہ 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 واہ. ٹھیک ہے، کیا بات ہے بھائی. اب وہاں کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں ڈالی ہے؟ واہ واہ. نہیں، ایسا نہیں ہے. تھوڑا سا جو پروسیس عام ہوتا ہے نا اس سے ہٹ کر ہوا. ہٹ کر وہ کیسے کہ ہمارے جسم میں اتنے مہینے جسم ہوتا ہے، پھر جا کر والدہ کے روح وہاں ایسے ایسے آئی اور روح آئی اور پھونک پہلے ڈلی اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مجسم بنایا اور آگے. اس وجہ سے یہ جو عام ترتیب سے ہٹ کے معاملہ ہوا، اس لیے واہ واہ واہ. اس لیے جو ہے نا ان کو جو ہے نا روح اللہ قرار دیا گیا. اسی طرح یہ دنیا میں جو نور ہے، نور ہدایت، یہ بھی اللہ کا نور ہے. یہ سورج چاند ستارے یہ سب اللہ، فرشتے یہ سب اللہ ہی کی تخلیق ہے، اللہ کا نور ہے. لیکن رسول اللہ ان سارے نوروں سے ہٹ کے ہیں. واہ واہ واہ. آپ کی تشریف آوری ہو رہی ہے تو عام نارمل اس سے ہٹ کے ہو رہی ہے. نورانیت ہر طرف روشنی منزل پر ہر کوئی تو نہیں پہنچتا. وہ مسکراتے ہیں تو نور نکلتے ہیں. اس لیے خصوصی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ نورانیت، ایسا نور جو نہ فرشتوں میں ہے، نہ سورج میں، نہ چاند میں، نہ عرش میں، نہ زمین میں، کائنات میں. جیسے بشریت میں بشر کوئی حضور جیسا نہیں، ویسے نورانیت میں رسول اللہ جیسا. بات تو ختم ہوئی. واہ جی ماشاءاللہ بات ختم کی. مفتی صاحب نے بہت اچھا آخر میں بہت. ویسے آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں. اتنا گمبھیر موضوع آپ نے سنبھالا اور عوام تک بھی اچھا میسج. آپ جیسے ذمہ دار شخصیات موجود ہیں کہ گفتگو حقیقت بھی عوام کو سمجھ آنی چاہیے. جو بشریت کے انکار کرتے ہیں ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے مفتی حنیف قریشی صاحب کی بات اور قرآن کے دلائل ہیں. اور جو نورانیت کا انکار کرتے ہیں عموماً سرے سے ہی، ان کو بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، آپ جیسا کوئی بشر نہیں. واہ واہ. آپ جیسا بشر پیدا ہی نہیں ہوا. بے شک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی بات ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو تمام نبیوں کا سردار بنایا، کائنات کا امام بنایا. اتنے فضائل، اتنے مناقب. آپ اس پہ سیریز شروع کریں تو نہ ختم ہونے والی گفتگو ہے. تو یہ باعتبار آپ سب علم معرفت آپ نور ہیں اور اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. حصی طور پر جو کیفیت مفتی صاحب نے بیان کی ہے اس کو سامنے رکھیں تو وہ کیفیت بنتی اس میں نہیں. باعتبار معرفت، باعتبار علم، کلی طور پر دعوت کے لحاظ سے. بھلے مفتی صاحب سر پہ ہاتھ پھیرتے رہیں، میں اس پہ جو ہے نا ان کی بات پہ تکلف جاری رہے گا. تکلف جاری رہے گا. نہیں بات یہ اب اس پہ بھی اعتراض ہے یار، میں بولا نہیں ہوں. چلو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ماشاءاللہ بہت بہت زبردست گفتگو رہی اور بہت واضح طریقے سے چاروں علماء اکرام کا جو نقطہ نظر ہے، جو موقف ہے، وہ ہمارے سامنے آیا. مزید آپ خود تحقیق کیجئے، خود پڑھیے. اور اس تمام گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ میں ایک تحریک پیدا ہو کہ جو گفتگو جہاں پر آپ کو تشنگی محسوس ہوتی ہے اس کو اپنے طور پر جا کر سرچ کیجئے. آپ کے پاس ہر طرح کے ٹولز موجود ہیں. آج AI کا زمانہ ہے. تلاش کیجئے اور حقیقت تک پہنچیے. اور پروردگار عالم نے بھی یہ فرمایا کہ غور کرنا چاہیے. قرآن میں بھی غور کرو، زندگی میں بھی غور کرو، ہر مرحلے پر غور کرو اور اللہ کی وحدانیت کو اور اللہ کی نعمتوں کو پہچانو اور اس کا شکر ادا کرو. تو یہاں پہ اس گفتگو کو روکتے ہیں اور اگلے موضوع کے ساتھ واپس آئیں گے. اور اب گفتگو کریں گے، جب ہم اگلے موضوع پر آئیں گے تو غیب کے معاملے پہ بات کریں گے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم بھی جانتے